اول یہی کہ روزے دار میں منہ کی بدبو میں بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کے اس فضل کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو معطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالیٰ شانہ آخرت میں اس کے بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس سے کچھ بعد بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی اس لیے یہ منزل بھی متعلق ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھائیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فتح کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ یہ حافظ مسک کے کنی مشکل رتن را آج گیسو احمد بستان ان ادن رہا۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزل محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزوں تک تعالیٰ شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے ارشاد ہے کہ پھر ہر ایک نیک اعمال کا بدلہ ملائک دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ فضل اعجاز بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے دو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی بھی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب بھی کہ روزہ ہو صرف بھوکا رہنا مراد نہیں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا یہ بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ اگر ایک ضروری مسئلہ قابل تفہیم یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض امت روزے دار کے شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک کے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں اس بو کا ذکر ہے کہ یہ میرے کے خالص ہونے کی ہے۔
کے دانتوں کی حنفیہ میں بدلائی اپنے موقع پر کتبی فقہ کی حدیث میں موجود ہے۔ دوسری مصیرت مچھلیاں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس کے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیاں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کے لیے حق تعالیٰ شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب تک حق تعالیٰ شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام فائدے کی بات یہ ہے کہ پھر ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولیٰ معلوم ہو گیا۔ تیسرا خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فائدے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے جانے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے، اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام ہونا پہلے سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیطانی کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادات کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیطان بہکانے میں بہت ہی ان تک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر اس کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیطانی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کو اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر
مطلقاً شیطانی کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایات سے بھی شرکت شیطانی کی ہی قید ہونے مراد ہے کہ بس اوقات فضل مطلق بولا جاتا ہے، مگر دوسری جگہ سے اس کی فیوضات معلوم ہو جاتی ہے، جب تک کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات میں سب کی شیطانی کا محبوس ہونا مراد ہو تو تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیطانی کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفل ان کے ساتھ اس درجے مانوس اور متاثر ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت بغض محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی ان سے زیادہ تر صادر ہوتے ہیں، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہو تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا بلک بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلمہ بل ران علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب جنگ آلود ہو جائیں۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا اب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس کے انکار ہوتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سؤر کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جبکہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان مبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیطانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیطانی کا مقید ہو جانا مراد ہے تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر متعدد اور خبیث شیطانی کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولیٰ ہے، اور اس شخص اس کے غور کر سکتا ہے اور
تبرج کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت کے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیطانی قید ہوتے ہیں اور صلح کے حق میں مطلق ہر قسم کے شیطانی محبوس ہو جاتے ہیں۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں جب سب روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل علیحدہ چیز ہے۔ یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ کعب بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ ظاہر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ حوضیوں وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک حوضیوں وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ فائدہ: اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے تینوں بددعائیں دیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی۔ وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور
ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ دوسرے مأثور کی بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔